أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عزیزان گرامی، جس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کا ساتھ دو نیکی اور تقوی پر، اور ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو گناہ پر اور ظلم و ستم پر. دیکھیے، پیغمبر کے آنے سے پہلے جو عرب کا سماج تھا اس میں کیونکہ قبیلے کا سسٹم تھا، وہاں ایک قبیلے والا اپنے تمام قبیلے کے افراد کو بھائی سمجھتا تھا، اور ان کا یہ نعرہ تھا کہ اپنے قبیلے کا، اپنے بھائی کا ساتھ دو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. بس پیغمبر کے آنے سے پہلے عرب کے سماج میں جو قانون لاگو تھا وہ لاگو یہ تھا، اور آج بھی بعض لوگ اس پر عمل کرتے ہیں کہ اپنے قبیلے والوں کا ساتھ دو، اپنے بھائیوں کا ساتھ دو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، چاہے وہ حق پر ہو یا نہ ہو. اور اسی اصول کے تحت وہ ہمیشہ اپنے قبیلے کا ساتھ دیتے تھے، چاہے وہ قبیلہ غلطی پر ہی کیوں نہ ہو. تو ان کے یہاں گویا معیار حق اور باطل نہیں تھا، ان کے یہاں معیار ظالم اور مظلوم نہیں تھا، بلکہ وہ کہتے تھے کہ جو بھی ہمارے قبیلے کا انسان ہے ہمیں اس کی کیا کرنی چاہیے؟ مدد کرنی چاہیے. ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے. لیکن جب پیغمبر آئے اور انہوں نے دین الہی کو پیش کیا تو یہ اصول دیا گیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کا ساتھ دو نیکیوں میں، ایک دوسرے کا ساتھ دو تقوی پر، لیکن ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو گناہ اور ظلم و ستم پر. اگر کوئی ظالم ہے، چاہے وہ ہمارے خاندان کا ہو، چاہے وہ ہمارے قبیلے کا ہو، ہمارا دین کہتا ہے آپ اس کا ساتھ نہیں دیں. یہ جاہلیت کے زمانے کا قانون ہے، دین کا قانون یہ نہیں ہے. یہ جاہلیت کا قانون تھا کہ چاہے غلط ہو یا صحیح ہو آپ اس کو کیا کریں گے؟ ساتھ دیں گے. اسی لیے وہاں ہمیشہ کیا ہوتی رہتی تھی؟ قبیلوں کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، کیونکہ غلط اور صحیح کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، حق اور باطل کا کوئی مفہوم نہیں تھا، سچائی اور جھوٹ کا کوئی مفہوم پایا نہیں جاتا تھا. اسی لیے ذرا سی بات پر، معمولی سی بات پر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے کیا ہے؟ برسوں لڑتا رہتا تھا، برسوں لڑتا رہتا تھا. اور اس طریقے سے لڑتا تھا کہ کبھی کبھی اس قانون سے سوء استفادہ کرتے تھے بعض لوگ. مثلا فرض کریں
کہ ایک ہی قبیلے کا آدمی اپنے قبیلے کے آدمی کو مار دیتا تھا، ایک ہی خاندان کا آدمی اپنے خاندان کے کسی فرد کو مار دیتا تھا اور جا کے دوسرے قبیلے میں کیا کرتا تھا؟ لاش کو ڈال دیتا تھا، جیسے آج بھی ہوتا ہے۔ صورتحال زیادہ بدلتی نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پر جو دوسرا قبیلہ وہ مجرم ٹھہر جاتا تھا، اور یہ والے قبیلے اس سے کیا کرتے تھے؟ برسر پیکار ہو جاتے تھے۔ لہذا جناب موسیٰ کے زمانے میں بھی یہی بات آئی کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک قبیلے کے آدمی نے خود اپنے ہی قبیلے کے انسان کو مارا اور اسے دوسرے قبیلے میں لاش ڈال دی، تاکہ جب صبح لوگ اٹھیں گے تو سمجھیں گے کہ اس قبیلے والوں نے کیا کیا ہے؟ ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے۔ تو ہم نے کہا قانون کیا تھا؟ قانون تو یہی تھا کہ ہمیں اپنے قبیلے کا ساتھ دینا ہے، ہمیں حق اور باطل نہیں دیکھنا ہے، ظالم اور مظلوم نہیں دیکھنا ہے۔ برسوں لڑائی چلتی رہی ان دونوں قبیلوں میں صرف اسی بات پر۔ میں نے کہا نا کہ سوء استفادہ کیا، جبکہ مجرم خود اسی قبیلے کا تھا، جس قبیلے کا وہ مقتول تھا اسی قبیلے کا قاتل بھی تھا، لیکن اس نے اس قانون سے کیا کیا؟ سوء استفادہ کیا، دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے لاش ادھر پھینک دی۔ یہ قبیلہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے، حق اور باطل نہیں سمجھ رہا ہے، اور دوسرے دن چڑھائی کر دی۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی اسی کانسیپٹ کے مالک تھے، ان کے یہاں بھی صحیح اور باطل کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، صرف قبیلے کا کانسیپٹ تھا، لہذا ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ اچھا ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس وقت جناب موسیٰ موجود تھے یا نہیں تھے؟ جناب موسیٰ موجود تھے۔ عجیب بات ہے کہ اگر یہ لوگ چاہتے تو پہلے ہی اپنے مسئلے کو جناب موسیٰ کے ذریعے سے کیا کر سکتے تھے؟ حل کروا سکتے تھے، لیکن کبھی کبھی ہوتا نا، انسان اپنے زور بازو پہ بہت کیا کرتا ہے؟ ناز کرتا ہے، کہتا ہے ہم تو یہ مسئلہ حل ہی کر لیں گے، اپنی طاقت سے حل کر لیں گے، اپنے زور بازو سے حل کر لیں گے۔ ورنہ جناب موسیٰ موجود تھے، اور اتفاق یہ تھا کہ جناب موسیٰ کی نبوت تھی اس زمانے میں۔ اگر یہ پہلے ہی آ جاتے جناب موسیٰ کے پاس اور کہتے کہ ہمارے اس مسئلے کو حل کر دیجئے، تو جناب موسیٰ بہت آسانی سے اس کو کیا کر سکتے تھے؟ حل کر سکتے، جیسے کہ انہوں نے بعد میں کیا کیا؟ حل کیا۔ لیکن انہوں نے پہلے کیا کہا؟ کہنے لگے ہم تو طاقت والے ہیں، پیسے والے ہیں، سب کچھ تو ہمارے پاس ہے، ہم خود اس مسئلے کو کیا کر لیں گے؟ حل کر لیں گے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ ان دونوں قبیلوں میں اتنی لڑائی ہوئی، اس قدر ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کیا کہ نتیجے میں تھک گئے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ انسان جو نفرت پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے لڑتے رہو، کب تک لڑو گے؟ ایک دن تم اپنی لڑائی سے تھک جاؤ گے، ایک دن تم تھک جاؤ گے، کتنا لڑو گے؟ بھائی لڑائی کی بھی تو ایک حد ہے یا نہیں ہے؟ لڑائی کی بھی ایک حد ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ لڑتے لڑتے کیا ہو گئے؟ خود تھک گئے۔ اتنے آپس میں لڑ کر کے ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے والوں کو اتنا مارا کہ اب یہ خود کیا ہے؟ تھک گئے، سوچنے لگے کہ اگر ایسا ہی رہا تو ہم میں سے کوئی بچے گا ہی نہیں۔ تو یاد رکھیے لڑائی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لڑائی کی بھی ایک حد ہے۔ آخر میں لڑنے والے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ خود ہی تھک جاتے، پشیمان ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ابھی تک تو سوچ جاتے کہ ہم اپنے زور بازو سے سب کچھ کر لیں گے، لیکن اب کیا ہوئے؟ تھک گئے۔ جب تھک گئے تو اب کس کے پاس آئے؟ جناب موسیٰ کے پاس۔ جناب موسیٰ نے اللہ کی طرف سے ایک معمولی سا حکم دیا، جس کے ذریعے سے وہ مسئلہ کیا ہو گیا؟ منٹوں میں حل ہو گیا۔ جناب موسیٰ دیکھیے، اللہ چاہتا تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ بہت سے چھوٹی چیزیں مسئلے کو حل کر دیتی ہیں، لیکن انسان کیا ہے؟ مثلا جس میں ان لوگوں نے اتنے لوگوں کو کیا کیا؟ اتنے دنوں تک لڑے،
اتنے لوگ قتل کیے گئے. اگر یہ پہلے ہی موسیٰ کے پاس آ جاتے جناب موسیٰ کے پاس تو ایسا ہوتا کہ جو اتنے لوگ قتل ہوئے ہوتے, یہ جو اتنی لڑائی ہوئی ہوتی نہیں ہوتی. جناب موسیٰ کے پاس آئے اور پھر انہوں نے تھک ہار کر کے اپنا مسئلہ ان کے پاس بیان کیا. جناب موسیٰ نے, اللہ نے ان کو حکم دیا کہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی چیز معجزہ بن جاتی ہے, کبھی ایک چھوٹی سی چیز انسان کے لیے بڑے بڑے مسئلے کو کیا کر دیتی ہے, حل کر دیتی ہے. کہا کہ ایک جانور کا گوشت کا ٹکڑا اس مردے کے جسم سے مس کرو, وہ اٹھ کر کے اپنے قاتل کا نام بتائے گا. دیکھیے, اگر اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ایک چھوٹا سا مسئلہ, چھوٹی سی بات یہ کرو کہ تمہارا خود بتائے گا کہ کون قاتل ہے, انہوں نے ویسا ہی کیا. جیسے ہی مس کیا ویسے ہی وہ اٹھا, اس نے کہا کہ مقتول نے بتایا کہ فلاں انسان جو میرے ہی قبیلے کا ہے اس نے میرا کیا کیا ہے, قتل کیا. ایک چھوٹی سی چیز. یعنی جناب موسیٰ, میں نے کہا بہت بڑے مسائل بھی لائے جا سکتا ہے یہاں پہ. اللہ نے کہا کہ دیکھو, اگر انسان اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے کی بات مانے تو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اس کے لیے کیا بن سکتی ہے, راہ حل بن سکتی ہے. اور اگر اللہ کے بتائے ہوئے راہ حل سے وہ الگ جائے گا اور اپنی انا میں رہے گا, اپنے زور بازو پہ فخر کرے گا, سوچے گا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں, تو ایک چھوٹا مسئلہ بھی کیا ہے, حل نہیں کر سکتا. تو یہ میں نے جناب موسیٰ کے بارے میں یہ واقعہ بتایا, اور ہم نے کہا کہ دیکھیں یعنی یہ قانون ایسا تھا کہ اس سے سوء استفادہ بھی کیا جاتا تھا کہ اپنے قبیلے کا ساتھ دینا ہے. لیکن جب ہمارا دین آیا تو اس نے کیا کہا کہ نہیں, قبیلے کی بنیاد پر نہیں, رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کا ساتھ نہیں دینا ہے, بلکہ ہم کو اگر کسی کا ساتھ دینا ہے تو دیکھیں کہ سامنے والا نیکی پر ہے یا نہیں ہے, سچائی پر ہے یا نہیں ہے, حق پر ہے یا نہیں ہے. اگر ظالم ہے تو وہ ہمارے خاندان کا کیوں نہ ہو, ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے. اگر مظلوم ہے تو ہمیں ساتھ دینا ہے, اور مظلوم کوئی بھی ہو, ظالم کوئی بھی ہو, ہمیں اس کا ساتھ نہیں دینا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب آپ کی شہادت کے دن آئے مولا علی کے, تو آپ نے اپنے بچوں کو بلایا اور ایک وصیت کی ہے, یعنی امام حسن امام حسین علیہ السلام, اور ان سے یہ کہا کہ ظالم کے خلاف رہنا, مظلوم کا ساتھ دینا. یہ وصیت ہے کس کی, مولا علی کی. کونوا للظالم خصما وللمظلوم اونا, یعنی ظالم کے خلاف رہنا, مظلوم کا ساتھ دینا. یہ مولا علی نے وصیت میں کہا ہے. اور تشیع اور شیعہ مذہب اسی کا پابند ہے. یعنی مولا علی کی اس وصیت پر ہم آج تک کاربند ہیں. یعنی ہم ظالم کے خلاف ہیں اور ہم مظلوم کے کیا ہیں, ساتھ ہیں. ہم ظالم میں اس کا مذہب نہیں دیکھتے, اور مظلوم میں بھی ہم اس کا مذہب نہیں دیکھتے, اس کا خاندان نہیں دیکھتے. کوئی بھی مظلوم ہو تو ہم اس کی حمایت کریں گے, کوئی بھی ظالم ہو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ ہمارا دین ہے, یہی ہمارا قرآن بھی کہتا ہے, اور یہی ہمارے اہل بیت بھی کہتے ہیں, یہی ہمارے ائمہ بھی کہتے ہیں. میں نے مولا علی کی وصیت آپ کی خدمت میں پیش کی. یہ اس قدر اہم ہے کہ مولا علی اپنی وصیت میں کہتے ہیں. لہذا آپ دیکھیں کہ اسی اصول پر ہم آج تک کسی ظالم کی حمایت نہیں کرتے ہیں. اور جو مظلوم ہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو, وہ کسی بھی ذات کا ہو, وہ کسی بھی ملک کا ہو, اگر مظلوم ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں. اور اگر کوئی ظالم ہے تو وہ کہیں کا بھی ہو, کسی بھی مذہب کا ہو, کسی بھی ملک کا ہو, کسی بھی ذات کا ہو, کسی بھی خاندان کا ہو, اس سے ہمیں کوئی سروکار
نہیں ہے. ہمارے لیے دو چیزیں ہیں، کون سچائی پر ہے اور کون جھوٹ پر ہے. جو سچائی پر ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، جو جھوٹ پر ہے ہم اس کے ساتھ نہیں ہو سکتے. تو یہ قرآن کا ایک آفاقی قانون ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، یعنی ایک دوسرے کا ساتھ دو نیکی پر، خوف خدا میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں ایک دوسرے کا کیا کرو، ساتھ دو. لیکن گناہ میں، ظلم میں، ستم میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو. یہ دونوں ساتھ ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. یہی وجہ کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا وہ کس پر عمل کر رہے تھے؟ تعاونوا علی البر والتقوی پہ عمل کر رہے تھے. اور جنہوں نے یزید کا ساتھ دیا وہ کس پر عمل کر رہے تھے؟ وہ گناہ میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے، وہ ظلم و ستم میں ایک دوسرے کا کیا کر رہے تھے، ساتھ دے رہے تھے. لیکن کربلا والوں نے کاہے میں ساتھ دیا؟ نیکی پر ساتھ دیا. اس لیے آپ دیکھیے کہ جب امام حسین جا رہے ہیں اور راستے میں ایک جگہ امام کو نیند آتی ہے اور آپ نیند کی کیفیت میں آتے ہیں تو آپ نے گویا ایسا دیکھا کہ یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. امام کی آنکھ کھلتی ہے. امام نے آنکھ کھلنے کے بعد کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کی طرف سے ہیں اور ہم خدا ہی کی طرف پلٹ کر جائیں گے. تو جناب علی اکبر جو بیٹے ہیں، نوجوان ہیں، انہوں نے کیا بات کہی؟ کہا بابا آپ نے یہ کلمہ استرجاع جو جاری کیا ہے یہ کس وجہ سے جاری کیا؟ کہا اس لیے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. تو جناب علی اکبر دیکھیں نوجوان ہیں لیکن یہ قانون ان کے ذہن میں ہے. کہا بابا ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں. ہم حق پر ہیں، ہم ستیہ پر ہیں، ہم سچائی پر ہیں. کہا ہاں بیٹا ہم حق پر ہیں، ہم سچائی پر ہیں. کہا بابا پھر کوئی بات ہی نہیں ہے، چاہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے. یہ وہی ہے تعاونوا علی البر والتقوی. جناب علی اکبر نے کیا اصول سامنے رکھا؟ جناب علی اکبر کربلا میں آئے تو کسی اور وجہ سے نہیں آئے، حتیٰ کہ دنیا یہ بھی نہ سوچے کیونکہ بیٹے تھے اس لیے باپ کا ساتھ دیا. ورنہ اگر بیٹے کی حیثیت سے باپ کا ساتھ دیتے تو پھر حق بات پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر تو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. یہ جناب علی اکبر کا سوال قیامت تک کے لوگوں کو یہ درس دے رہا ہے کہ حتیٰ کہ اگر باپ کا بھی ساتھ دینا ہے تو پہلے دیکھو وہ حق پر ہے یا نہیں ہے. اگر باپ بھی ہے تمہارا، اگر اس کا ساتھ دینا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ سچائی پر ہے یا نہیں ہے، حق پر ہے یا نہیں ہے. یہ بہت بڑا قانون ہے جو ہمارے دین نے بشریت کے لیے دیا. آج جتنی بھی دنیا میں مشکلات ہیں وہ اسی وجہ سے کہ لوگوں کے لیے حق اور باطل کا معیار نہیں رہ گیا، سچ اور جھوٹ کا معیار نہیں رہ گیا. آدمی کہتا ہے، آدمی جو ساتھ دے رہا ہے وہ کاہے کے لیے ساتھ دے رہا ہے؟ حق اور باطل دے کر کے نہیں دے رہا ہے، ستیہ اور استیہ کو دے کر کے نہیں دے رہا ہے. وہ سوچتا ہے یہ ہماری پارٹی کا ہے، یہ ہمارے مثلاً خاندان کا ہے، یہ ہمارے مذہب کا ہے، یہ ہمارا یہ ہے، ہمارا یہ ہے. اس وجہ سے مشکلات پوری دنیا میں کیا ہو گئیں؟ بڑھ گئیں، کیونکہ معیار حق اور باطل نہیں رہا. جبکہ انسان کو ایک دوسرے کا اگر ساتھ دینا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. حتیٰ کہ کربلا میں ہم نے کہا کہ جناب علی اکبر نے اپنے والد کا ساتھ دیا تو کیا پوچھا کہ ہم حق پر ہیں یا حق پر نہیں ہیں. یہ پوری دنیا کو کربلا کا پیغام ہے کہ ہم نے اپنے باپ کا ساتھ اس لیے نہیں دیا کہ وہ باپ تھے، ہم نے اس لیے اپنے باپ کا ساتھ دیا کہ وہ کاہے پر تھے؟ حق پر تھے، وہ سچائی پر تھے. یہی معیار اگر دنیا میں آئے اور دنیا تک پہنچے تو یہی دنیا جو اس وقت
نفرت کا گہوارہ بن گئی ہے، ظلم و ستم کا گہوارہ بن گئی ہے، ہر طرف قتل و غارت گری ہے، ہر طرف ناانصافی ہے، ہر طرف ظلم و جور ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ لوگوں نے کس کو بھلا دیا ہے؟ حق اور باطل کو بھلا دیا ہے، سچ اور جھوٹ کو بھلا دیا ہے۔ وہ یہ معیار نہیں رکھتے، وہ سوچتے کہ اسی لیے آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو بھی امام کے ساتھ تھا اس نے کس معیار پر امام کا ساتھ دیا، کس بنیاد پر امام کا ساتھ دیا؟ خاندان کی وجہ سے، عرب ہونے کی وجہ سے، یا حق اور باطل کی وجہ سے؟ اور عجیب بات ہے، خود امام حسین علیہ السلام نے جب آپ کربلا کی طرف جا رہے تھے تو ایک جملہ کہا تھا الا ترون ان الحق لا یؤمل به وان الباطل لا یتناہى عنہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے؟ دیکھیے امام حسین علیہ السلام تو ان کے لیے تو باتیں واضح تھیں، وہ خود جا رہے تھے، اپنے بچوں کو لے گئے سچائی کی راہ میں، حق کی راہ میں، لیکن انہوں نے اس زمانے کے سماج کو خطاب کیا۔ سماج کو خطاب کر کے امام نے کیا جملہ کہا الا ترون ان الحق لا یؤمل به، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے کہ باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے؟ یاد رکھیے، جب سماج خاموش ہو جاتا ہے اور خاموش ہو کر کے وہ سچ کا ساتھ نہیں دیتا اور اس کی خاموشی کی وجہ سے جو جھوٹ ہے اس کو پنپنے کا کیا مل جاتا ہے؟ موقع مل جاتا ہے۔ امام نے اس پورے سماج کو مجرم ٹھہرایا ہے۔ یاد رکھیے، کسی سماج پر یزید جیسے حاوی نہیں ہو سکتے جب تک کہ سماج خاموش نہ رہے، یعنی دیکھے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے پھر بھی نہیں بولتا، دیکھتا ہے کہ برا ہو رہا ہے پھر بھی نہیں بولتا۔ تو ایسا سماج جو غلط ہوتے ہوئے دیکھے، جو برا ہوتے ہوئے دیکھے، اور جو یہ دیکھے کہ اچھائی پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ خاموش رہے، تو یہ پورا سماج مجرم ہے۔ اور پھر اسی سماج کی خاموشی کے نتیجے میں یزید جیسے کیا ہو جاتے ہیں؟ مسلط ہو جاتے ہیں، اور جب یزید جیسے مسلط ہو جاتے ہیں تو حسین جیسی عظیم شخصیت قتل کر دی جاتی ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے پورے اس سماج کو خطاب کیا ہے، کہا تم دیکھ رہے ہو ایسا ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی تم خاموش ہو۔ ایک خاموش سماج ظلم کو پنپنے کا کیا کرتا ہے؟ زمینہ فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ بہت بڑے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حق کا معیار باقی رہنا چاہیے۔ جو اگر حق کا معیار ختم ہو گیا تو پھر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ امام حسین جیسی اچھی شخصیت کیا ہے؟ قتل کر دی جاتی ہے، شہید کر دی جاتی ہے، اور یزید جیسا انسان کیا ہے؟ وہ مسلط ہو جاتا ہے۔ یہ کس بنیاد پر مسلط ہوا؟ کیونکہ لوگوں نے حق اور باطل اس معیار کو، یعنی حق کا ساتھ دینا چاہیے تھا، حق کا ساتھ نہیں دیا، برائی سے ان کو رکنا چاہیے تھا اور روکنا چاہیے تھا، اسے انہوں نے روکا نہیں۔ تو یہ وہ معیار ہے، توجہ چراؤ، یہ جو قانون ہے اسی کے اوپر ہماری پوری زندگی قائم ہے، اور اس آیت سے بہت سے قوانین ہمارے یہاں فقہ میں لیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ مثلا آپ دیکھیں کہ جب ساؤتھ افریقہ میں
ان گوروں کی حکومت تھی جو نسلی برتری کے قائل تھے، اور ساؤتھ افریقہ یہ کالوں کا ملک تھا جہاں اکثریت میں یہ افریقی رہتے تھے۔ خوب یہ گورے کہاں سے آئے تھے؟ یورپ سے آئے تھے، اور ان کے اوپر کیا ہو گئے تھے؟ مسلط ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایسی حکومت قائم کی جو نسلی برتری کے اوپر تھی، حتیٰ کہ جو ہمارے ملک میں بعد میں رہنما بنے گاندھی جی، یہ پہلے ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے شروع کی تھی یہ تحریک، کیونکہ یہ وکیل بن کر کے وہاں گئے تھے پہلے، اور جب وہاں پہ انہوں نے تمیز دیکھی اور ان کو جو ہے ٹرین سے اتار دیا گیا، کیونکہ ان کا بھی رنگ زیادہ صاف نہیں تھا، تو اس کی بنیاد پر پھر انہوں نے وہاں پہ تحریک شروع کی، اور پھر ان کو وہاں سے یہاں بھیج دیا گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو نسلی برتری کی حکومت وہاں پر قائم تھی۔ دیکھیں یہ جو قانون میں بتا رہا ہوں، یہ قانون کتنا بنیادی قانون ہے۔ جب امام خمینی کے ہاتھ میں حکومت آئی تو انہوں نے ساؤتھ افریقہ سے تعلقات توڑے اور کہا اگر ہم اس ملک کو رسمیت دیتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ قرآن کے اس قانون کے برخلاف ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ گناہ اور ظلم میں کسی کا ساتھ نہ دو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے یعنی ایک سیاسی پوائنٹ سے بات کر رہا ہوں میں، یعنی یہ آیت یہ صرف نہیں ہے کہ صرف چند جو عام نیکیاں ہیں اسی میں ساتھ دینا ہے، نہیں، اسی قانون کے اوپر ہم نے کہا کہ خود ہمارے فقہ میں معاشی قانون بھی ہے، یعنی اکنامی کے قانون بھی اسی کے دائرے میں آتے ہیں، پولیٹکس کے بھی قانون اسی کے دائرے میں آتے ہیں، سماجی قانون بھی اسی کے دائرے میں آتے ہیں، ہر طریقے کے قانون۔ لہذا امام خمینی نے اسی آیت سے کہا کہ ہمیں کیا چاہیے؟ نیکی میں ساتھ دینا ہے، ہمیں تقوی میں ساتھ دینا ہے، ہمیں گناہ میں اور ظلم میں ساتھ نہیں دینا ہے۔ لہذا اگر ہم ساؤتھ افریقہ کے ان گوروں کی جو نسلی حکومت قائم کیے ہوئے ہیں اور کالوں کو مار کر کے انہی کے ملک میں غلام کی حیثیت سے رکھے ہوئے ہیں، اگر ہم ان کو قانونی اعتبار سے قبول کرتے ہیں تو گویا ہم نے کیا کیا؟ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے برخلاف عمل کیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ گناہ میں کسی کا ساتھ نہ دینا، ظلم و ستم میں کسی کا ساتھ نہ دینا۔ اگر ہم ان کو قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ظلم و ستم میں ان کا کیا کر رہے ہیں؟ ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ دیکھیے اتنی اہم نقطہ یہ فقیہ سمجھ سکتا ہے، یعنی اگر اس آیت کو معیار بنایا جائے تو پھر ملکوں میں بھی جرأت نہیں پیدا ہوگی غلط کرنے کی، کیونکہ بات یہ ہوتا ہے کہ جو غلط ہوتا ہے پھر بھی دوسرے ممالک اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ تسلیم کر لیتے ہیں۔ امام خمینی کا نہیں، ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وہ فلسطینی جو بالکل ہی مظلوم تھے ان کو انہوں نے کیا کیا؟ تسلیم کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مظلوم تھے۔ لیکن جو اسرائیل تھا اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ ظالم تھا، وہ غاصب تھا۔ کہا اس لیے کہ ہمارا دین کہتا ہے مظلوم کے ساتھ رہو، ظالم کے ساتھ نہ رہو۔ تو اب وہ ظالم چاہے ملک ہو یا فرد ہو یا کوئی خاندان کا ہو یا کہیں کا بھی ہو، دیکھا آپ نے ایک آیت، ایک فقیہ جب اس پر عمل کرتا ہے تو اس کی وسعت کتنی ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے، ہم نے کہا کہ جن ممالک نے ظلم کا راستہ اپنایا اس سے انہوں نے تعلقات قائم نہیں کیے۔ کہا اس لیے کہ اگر ہم ان سے تعلقات قائم کرتے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم گناہ میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم ظلم میں ان کا کیا کر رہے ہیں؟ ساتھ دے رہے ہیں۔ اگر ان کو ظلم سے روکنا ہے، لہذا مثلا امام خمینی نے نیلسن منڈیلا کا ساتھ دیا لیکن ان گوروں کا ساتھ نہیں دیا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ یہی وہ چیز ہے حق اور باطل کہ جو انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کربلا کیونکہ حق اور باطل کی جنگ کا نام ہے، اسی لیے
دنیا میں جو بھی حق کا متوالا ہے وہ امام حسین کا ماننے والا ہے، اور دنیا میں جتنی بھی آزادی کی تحریکیں چلی ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں امام حسین علیہ السلام کا کیریکٹر واضح ہے۔ دیکھیں ہمارے ملک میں گاندھی جی انقلاب لائے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان کو یہ فکر کہاں سے پیدا ہوئی؟ انہوں نے صریح طور پر کہا کہ یہ فکر ہمارے اندر، جب ہم نے امام حسین کی ہسٹری پڑھی، کربلا کی ہسٹری پڑھی، اسی لیے جب انہوں نے ستیہ گرہ شروع کیا تو 72 لوگوں سے شروع کیا تھا، جاکے پڑھ لیے گا ہسٹری میں۔ کیوں 72 لوگ؟ اس لیے کہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ 72 لوگ تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو 72 لوگوں کے ساتھ شروع کیا وہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ستیہ گرہ 72 لوگوں کے ساتھ اسی لیے شروع کی تھی انہوں نے، کیونکہ انہوں نے امام حسین کی ہسٹری پڑھی تھی اور اس سے متاثر ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ اپنے زمانے کے ظالمین کے مقابل میں کھڑے ہو گئے تو ہم انگریزوں کے خلاف کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے، جبکہ ہم اکثریت میں ہیں اپنے ملک میں؟ اور یہی حال نیلسن منڈیلا کا بھی ہے۔ حق اور باطل، نیلسن منڈیلا جو ہیں، یاد رکھیے کربلا انسان کو حوصلہ دیتا ہے۔ اگر کوئی مایوسی کا شکار ہو رہا ہے تب بھی اسے کربلا مایوسیوں سے کیا کر دیتی ہے؟ نکال دیتی ہے۔ اگر کوئی خوفزدہ ہو رہا ہے تو اگر وہ کربلا پڑھ لے تو وہ خوف سے کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا۔ کربلا انسان کو خوف سے نکالتا ہے، کربلا انسان کو مایوسیوں سے نکالتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں جو مظلوموں کی تحریکیں تھیں انہوں نے امام حسین کا ہی سہارا لیا، کیونکہ امام حسین نام ہی ہے بے سہاروں کے سہارے کا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، امام حسین نام ہی ہے بے سہاروں کے سہارے کا نام ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ہر مذہب کے لوگ امام حسین کو مانتے ہیں، کیونکہ مظلومیت کو خوب سمجھتی ہے۔ اور ایک جملہ آپ کے حوالے کروں کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی کوئی تفریق قائم نہیں کی ہے، جو بھی آیا اس کو آپ نے کیا کیا ہے؟ قبول کیا ہے۔ وہب کرسچن تھے، وہ امام کی طرف آئے، ہدایت پائی، امام نے ان کو قبول کر لیا۔ جناب زہیر قین یہ دوسرے فرقے سے تھے، مگر یہ آئے، امام نے ان کو قبول کیا، انہوں نے ہدایت پائی، امام کی طرف سے کیا کیا؟ اپنے جان کو قربان کیا۔ یعنی امام نے بھی کسی کے ساتھ تفریق سے کام نہیں لیا، جو بھی حق میں آپ کے ساتھ دینے کے لیے آیا آپ نے اس کو ہدایت دی اور اس نے آپ کی ہدایت کو قبول کیا اور اس نے جان کو قربان کیا۔ تب عزیز ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب اصل کربلا کسی کو آنے سے نہیں روکتی تو یاد کربلا بھی کسی کو آنے سے نہیں روکے گی۔ اسی لیے دنیا کو ہمیں بتانا ہے کہ اگر سچائی کے راستے پہ چلنا ہوگا تو امام حسین کا راستہ اپنانا ہوگا، اگر آزادی کا راستہ اپنانا ہوگا تو امام حسین کا راستہ اپنانا ہوگا۔ اسی لیے نیلسن منڈیلا جس نے ساؤتھ افریقہ کو آزاد کرایا، ان کی ہسٹری میں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کی پوری تاریخ پڑھی تھی۔ میں نے کہا تھا نا ابھی ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ بے سہاروں کے سہارے کا نام امام حسین علیہ السلام۔ نیلسن منڈیلا 22 سال تک لگاتار جیل میں رہا ہے، اپنے
ملک کے کالے لوگوں کے حقوق کی لڑائی کے لیے اس نے اپنی زندگی کے 22 سال جیل میں گزارے. کوئی معمولی بات ہے کہ ایک انسان وہ بھی اپنی جوانی کی زندگی گزار دے جیل میں؟ اس نے کربلا پڑھی تھی، لیکن 22 سال کے بعد یہ شکست کھاتا ہے. کس معنی میں؟ کہ ہار جاتا ہے. مثلا سوچتا ہے 22 سال ہو گیا مجھے جیل میں اور میں اپنی قوم کے لیے جو حاصل کرنا چاہتا تھا وہ حاصل نہیں کر پایا. یہ اپنی ہسٹری میں لکھتا ہے. کہتا 22 سال کے بعد ایک رات میں نے کہا کہ 22 سال ہو گیا میں جیل میں رہتے ہوئے میں اپنی قوم کا حق نہیں دلا پایا، تو پھر کیا کریں؟ اس نے کہا کہ میں صبح ہوگی میں حکومت سے ملوں گا اور ان سے کہوں گا یعنی اپنے ملک کی آزادی کی بات چھوڑ دوں گا، اور وہ جو تھوڑا بہت حق دیں گے اس پر ہم کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے. عجیب بات ہے، جو بھی تھوڑا بہت حق دیں گے ہم اس پر کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے. لیکن ہم اپنے ملک کی آزادی کی بات نہیں کریں گے، حکومت میں حصے داری کی بات نہیں کریں گے. وہ جو دینا چاہیں گے اس پر ہم کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے. 22 سال تک جیل میں رہنے کے بعد کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہار رہا ہے، یعنی گویا انقلابی نیلسن منڈیلا ہار رہا ہے. 22 سال ہو گئے. کہتا ہے کہ صبح ہونے دو میں جیل سے نکل جاؤں گا، جو حکومت دے گی اس پر راضی ہو جاؤں گا، اپنے مطالبات کیا کروں گا؟ چھوڑ دوں گا. تو کہتا ہے کہ میں نے ذہن میں یہ فیصلہ کیا کہ صبح ہوگی تو ایسا کروں گا. کہتا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کربلا میرے سامنے ہو. عجیب بات ہے، اس نے یہ لفظ لکھا ہے کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کربلا میرے سامنے ہے. اور امام حسین مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے سب کو قربان کر دیا لیکن میں ظالم کے سامنے نہیں جھکا، اور تم کل جا رہے ہو. اب یہ کہ واقعاً اس نے کچھ دیکھا یا اس نے جو پڑھا تھا وہی اس کے ذہن میں کیا ہے؟ اس کو جھنجھوڑ رہا ہے. بہرحال کربلا اس نے کیونکہ پڑھی تھی، امام حسین کو اس نے پڑھا تھا. کہنے لگے کہ جب اچانک ایسا مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کربلا میرے سامنے ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ظالم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، اپنی جان قربان کر دی، اور تم شکست کھا رہے ہو. کہہ رہے کہ جب میں نے ایسا محسوس کیا تو پھر میرے اندر دوبارہ وہی طاقت واپس آ گئی، اور میں نے کہا کہ اب میں اس وقت تک جیل سے نہیں نکلوں گا جب تک کہ اپنے ملک کو آزاد نہیں کرا لوں گا. اور آخر میں دنیا نے یہ دیکھا کہ نیلسن منڈیلا نے ساؤتھ افریقہ کو آزاد بھی کرایا اور پھر وہ اپنے ملک کے صدر بھی بنے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان شکست کھا جاتا ہے تب بھی حسین اس کو پیروں پہ کھڑا کر دیتے ہیں. یہ ایک عظیم طاقت ہے امام حسین علیہ السلام کی. اسی لیے ہم نے کہا کہ دنیا میں کسی بھی ملک میں چلے جائیے، امام حسین کی عزت، اگر وہ انسان ہے، ہاں جانور ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ انسان ہے تو وہ حتماً امام حسین کی عظمتوں کے سامنے سر جھکاتا ہے. کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کیونکہ حسین سچ ہے، حسین حق ہے. جو حق ہے، جو سچ ہے، اگر انسان کی فطرت پاک ہے تو وہ سچ کا ساتھ دیتا ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے. اور پھر حسین جیسا انسان اس نے حق کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. لیکن امام حسین علیہ السلام کو جو اتنی عظمت ملی ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے. دنیا میں اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں مگر وہ عظمت نہیں ملی انہیں جو امام حسین علیہ السلام کو ملی، اس لیے کہ ایک ساتھ اتنی قربانی کسی نے نہیں دی جو امام حسین علیہ السلام نے دی. اور جتنی
مصیبتوں کے ساتھ قربانی دی ہے، امام حسین نے، کسی اور نے نہیں دی ہے۔ آپ سوچئے 3 دن کی بھوک اور پیاس، آپ سوچئے کہ 6 مہینے کا بچہ، امام حسین علیہ السلام نے کہ 6 مہینے کے بچے کو شہید کیا گیا ہے، امام حسین کے 18 سال کے علی اکبر کو شہید کیا گیا ہے، امام حسین علیہ السلام کے بھائیوں کو شہید کیا گیا، امام حسین کے بھتیجوں کو شہید کیا گیا، امام حسین کے بھانجوں کو شہید کیا گیا، یعنی جتنے رشتے آپ فرض کر سکتے ہیں وہ سب امام کی طرف سے کیا ہوئے ہیں؟ قربان ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے حق کے لیے جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، آبرو کی قربانی دی۔ جس نے اللہ کے لیے، جس نے حق کے لیے، جس نے سچائی کے لیے اتنی قربانی دی ہو تو اب اللہ اسے بھی تو عطا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اللہ بھی اسے کیا کرے گا؟ عطا کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پورے محرم میں نہ جانے کتنے لوگ ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی دعا کے ذریعے سے اپنی مرادوں کو پاتے ہیں کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو یہ طاقت کیوں دی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں ایسی قربانی پیش کی۔ اسی لیے بغیر کسی تفریق کے کوئی بھی آئے اسے امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں انہوں نے ایسی قربانی کی، جس نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم نے ہمارے لیے سب کچھ قربان کیا ہے، اب ہم تمہیں وہ طاقت دیتے ہیں کہ جس کا تصور عام انسان کر نہیں سکتا ہے۔ اور بس عزیزان گرامی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے چند جملے مصائب کی اور آپ کی زحمت تمام کر دیں۔ 6 مہینے کا بچہ، 13 سال کا قاسم، 12 سال کے عبداللہ بن حسن۔ آج میں چاہتا ہوں کہ جناب عبداللہ بن حسن کے مصائب پڑھیں۔ عام طور سے ان کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، جناب قاسم کا ہوتا ہے، امام حسن کے جو بیٹے ہیں جناب قاسم، ان کا تذکرہ برابر ہوتا ہے، لیکن صرف جناب قاسم ہی قربان نہیں ہوئے ہیں، کربلا میں جناب عبداللہ بن حسن بھی کیا ہوئے ہیں؟ قربان ہوئے ہیں، اور ان کی بھی شہادت بڑی دردناک ہے۔ جناب قاسم سے چھوٹے تھے، 12 سال کی عمر تھی۔ آپ سوچئے کہ جب ان کی جو شہادت کا وقت ہے وہ امام حسین علیہ السلام زخمی ہو کر کے کربلا میں گرے ہیں، اور آپ کا جسم تیروں پر کیا ہے؟ معلق ہے، اور دشمن آگے بڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں جناب عبداللہ بن حسن نے دیکھا اور آپ سے رہا نہیں گیا، ایک بارگی خیمے سے دوڑے، اتنی تیزی سے دوڑے کہ جناب زینب نے دوڑ کے پکڑنا چاہا، لیکن وہ بچہ پکڑ میں نہیں آیا، چھوٹ گیا جناب زینب سے، اور دوڑتا ہوا وہ اس وقت اپنے چچا کے قریب پہنچا جب ایک ظالم تلوار اٹھائے ہوئے بس امام کے اوپر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا۔ اب آپ سوچئے کہ جناب عبداللہ بن حسن کی یہ قربانی بہت دردناک شہادت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آخری وقت میں امام حسین نے، لیکن 2 قربانیاں الگ الگ ہوئی تھی نا، جناب عباس کی اور جناب علی اصغر کی۔ جناب علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا، جناب عباس کے دونوں ہاتھ قلم ہوئے۔ عبداللہ بن حسن ان دونوں شہادتوں کا مجموعہ ہے، دونوں شہادتوں کا کیا ہے؟ مجموعہ ہے۔ امام حسین کی طرف ظالم بڑھ رہا ہے، اس وقت عبداللہ بن حسن پہنچے جب ظالم نے تلوار چلا دی، تو ایک مرتبہ اپنے چچا کے آگے کھڑے ہو کر کے انہوں نے دونوں ہاتھ سے اس کو روکنا چاہا۔ جب دونوں ہاتھ سے انہوں نے روکنا چاہا تو دونوں ہاتھ کٹے۔ جناب عباس، جیسے جناب عباس کی شہادت ہے ویسے ہی جناب عبداللہ بن حسن کی شہادت ہے، بہت دردناک شہادت ہے جناب عبداللہ بن حسن کی۔ اس کے بعد روایت کے جملے کہ دونوں ہاتھ کٹے اور کھال سے لٹکنے لگے، یہ روایت کے جملے ہیں۔
کہ دونوں ہاتھ بچے کے کٹے اور کھال سے لٹکنے لگے۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام، بچے تھے عبداللہ بن حسن، امام اٹھتے اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ جب سینے سے لگاتے ہیں تو ایک مرتبہ ہرملہ، دیکھیں ہرملہ نے صرف جناب علی اصغر کو شہید نہیں کیا ہے، یہ ہرملہ نے عبداللہ بن حسن کے گلے پہ بھی تیر مارا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ دونوں ہاتھ تو کٹ چکے ہیں، بچے کو امام نے لپٹایا، اور کیونکہ سامنے تھا اس لیے جب لپٹایا تو آپ سے کہ گردن تو ادھر ہی ہے نا۔ اب اس کے بعد ہرملہ نے تیر پھینکا جو کہاں لگا؟ جناب عبداللہ کو لگتا ہے، اور وہ امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں کیا ہو جاتے ہیں؟ شہید ہو جاتے ہیں۔ گویا زندگی کے آخری لمحے میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک بھتیجے کی قربانی اور دیکھی، اور وہ بھی ایسی قربانی جس نے عباس کی بھی شہادت یاد دلا دی اور جس نے علی اصغر کی بھی شہادت یاد دلا دی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔